اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرہ گناہ گار ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی صداقت بیان کی ہے جو اخلاقی اور روحانی حیثیت سے بھی سراسر حق ہے اور معاشی اور تمدنی حیثیت سے بھی۔ اگرچہ بظاہر سود سے دولت بڑھتی نظر آتی ہے اور صدقات سے گھٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن در حقیقت معاملہ اس کے برعکس ہے کہ اللہ رب العزت کا قانون فطرت یہی ہے کہ سود اخلاقی اور روحانی اور معاشی تمدنی ترقی میں نہ صرف مانع ہوتا ہے بلکہ تنزل کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور اس کے برعکس صدقات سے، جن میں قرض حسنہ بھی شامل ہے، اخلاقی اور روحانیت اور تمدنی معیشت ہر چیز کی نشوونما نصیب ہوتی ہے۔ اخلاقی اور روحانی حیثیت سے اگر دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ سود دراصل خود غرضی، بخل، تنگ دلی اور سنگ دلی جیسی صفات کا نتیجہ ہے، اور وہ انہی صفات کو انسان میں نشوونما بھی دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم صدقات کو دیکھیں تو صدقات نتیجہ ہیں اس بات کا، فیاضی، ہمدردی، فراخ دلی اور اعلیٰ ظرفی جیسی صفات کا، اور صدقات پر عمل کرتے رہنے سے یہی صفات انسان کے اندر پرورش پاتی ہیں اور انہی کی نشوونما ہوتی ہے۔ کون ہے جو اخلاقی صفات کے ان دونوں مجموعوں میں سے پہلے مجموعے کو بدترین اور دوسرے کو بہترین نہ مانتا ہو؟ اور اگر ہم تمدنی حیثیت سے دیکھیں تو یہ بات ہر شخص کی سمجھ میں آ جائے گی کہ جس سوسائٹی میں افراد ایک دوسرے کے ساتھ خود غرضی کا معاملہ کریں، کوئی شخص اپنی ذاتی غرض اور اپنی ذاتی فائدے کے بغیر کسی کے کام نہ آئے، ایک آدمی کی حاجت مندی کو دوسرا آدمی اپنے لیے نفع اندوزی کا موقع سمجھے اور اس کا پورا فائدہ اٹھائے، اور مالدار طبقوں کا مفاد عامۃ الناس یعنی عام لوگوں کے مفاد کی ضد ہو جائے، ایسی سوسائٹی کبھی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اس کے افراد میں آپس کی محبت کے بجائے باہمی بغض و حسد اور بے دردی اور بے تعلق کی نشوونما پائے گی۔ اس کے اجزاء ہمیشہ انتشار، پروپیگنڈگی کی طرف مائل رہیں گے، اور اگر دوسرے اسباب بھی اس کی صورتحال کے لیے مددگار ہو جائیں تو ایسی سوسائٹی کے اجزاء کا باہم متصادم ہو جانا بھی کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس کے برعکس جس سوسائٹی کا اجتماعی نظام آپس کی ہمدردی پر مبنی ہو، جس کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کریں، جس میں ہر شخص دوسرے کی حاجت کے موقع پر فرح دلی کے ساتھ مدد کا ہاتھ بٹائے، اور جس میں بوسیلے لوگ بے وسیلے لوگوں سے ہمدردانہ اعانت یا کم سے کم منصفانہ تعاونت کا طریقہ برتیں، ایسی سوسائٹی میں آپس کی محبت، خیرخواہی اور دلچسپی نشوونما پائے گی۔ اس کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ پیوست اور ایک دوسرے کے ساتھ مددگار ہوں گے۔ اس میں اندرونی نزاع و تصادم کو راہ پانے کا موقع نہ مل سکے گا۔ اس میں باہمی تعاون اور خیرخواہی کی وجہ سے ترقی کی رفتار پہلی قسم کی سوسائٹی کی بنسبت بہت زیادہ تیز ہوگی۔ اب اگر ہم اس کو معاشی حیثیت سے دیکھیں، معاشیات کے نقطہ نظر سے سودی قرض کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ قرض جو اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے مجبور اور حاجت مند لوگ لیتے ہیں، دوسرا وہ قرض جو تجارت و صنعت اور زراعت وغیرہ کے کاموں پر لگانے کے لیے پیشہ ور لوگ لیتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم کے قرض کو تو ایک دنیا جانتی ہے کہ اس پر سود وصول کرنے کا طریقہ نہایت ہی تباکن ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں بڑے افراد یعنی بڑے لوگ اور بڑے ادارے اس ذریعے سے غریب مزدوروں کا، کاشتکاروں کا اور قلیل المعاش عوام کا خون نہ چوس رہے ہوں۔ سود کی وجہ سے اس قسم کا قرض ادا کرنا ان لوگوں کے لیے سخت مشکل بلکہ بسا اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر ایک قرض کو ادا کرنے کے لیے وہ دوسرا اور تیسرا قرض لیتے چلے جاتے ہیں۔ اصل رقم سے کئی گنا سود دے چکنے پر بھی وہ اصل رقم جو کی تو باقی رہتی ہے۔ محنت پیشہ آدمی کی آمدنی کا بیشتر حصہ بڑے لوگ لے جاتے ہیں، اور اس غریب کی اپنی کمائی میں سے اس کے پاس اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بھی کافی روپے نہیں بچتا۔ یہ چیز رفتہ اپنے کام سے کارکنوں کی دلچسپی ختم کر دیتی ہے، کیونکہ جب ان کی محنت کا پھل کوئی دوسرا لے جائے تو وہ کبھی بھی دل لگا کر محنت نہیں کر سکتے۔ پھر سودی قرض کی جال میں پھنستے ہوئے لوگوں کو ہر وقت کی فکر اور پریشانی اس قدر پگھلا دیتی ہے، اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کے لیے صحیح غذا اور علاج اس قدر مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کی صحت کبھی درست نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح سودی قرض کا حال یہ ہوتا ہے کہ چند افراد تو لاکھوں آدمیوں کا خون چوس کر موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، مگر بحیثیت مجموعی پوری قوم کی پیدائش دولت اپنی امکانی معیار کی بنسبت بہت گھٹ جاتی ہے، اور آخر کار خود وہ خون چوسنے والے افراد بھی اس کے نقصانات سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ ان کی اس خود غرضی سے غریب عوام کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، ان کی بدولت مالدار لوگوں کے خلاف غصے اور نفرت کا ایک طوفان دلوں میں اٹھتا اور گھٹتا رہتا ہے،
اور کسی انقلابی ہجان کے موقع پر جب یہ آتش فشاں پھٹتا ہے تو ان ظالم مالداروں کو اپنے مال کے ساتھ اپنی جان و آبرو تک سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ رہا دوسری قسم کا قرض جو کہ کاروبار میں لگانے کے لیے لیا جاتا ہے، تو اس پر ایک مقرر شرح سود کے عائد ہونے سے جو بے شمار نقصانات پہنچتے ہیں جو کام رائج الوقت شرح سود کے برابر نفع نہ لا سکتے ہوں، چاہے ملک اور قوم کے لیے کتنا ہی ضروری اور مفید ہو، ان پر لگانے کے لیے روپیہ نہیں ملتا، اور ملک کے تمام مالی وسائل کا بھاؤ ایسے کاموں کی طرف ہو جاتا ہے جو بازار کی شرح سود کے برابر یا اس سے زیادہ نفع لا سکتے ہوں، چاہے اجتماعی حیثیت سے ان کی ضروریات اور ان کا فائدہ بہت کم ہو یا کچھ بھی نہ ہو۔ جن کاموں کے لیے سود پر سرمایہ ملتا ہے، خواہ وہ تجارتی کام ہو یا صنعتی یا زراعتی، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں اس امر کی ضمانت موجود ہو کہ ہمیشہ تمام حالات میں اس کا منافع ایک مقرر میعاد مثلا 5 یا 6 یا 10% تک یا اس سے اوپر ہی رہے گا اور کبھی اس سے نیچے نہیں گرے گا۔ اس کی ضمانت ہونا تو درکنار، کسی کاروبار میں سر سے اس بات کی کوئی ضمانت موجود نہیں ہے کہ اس میں ضرور منافع ہی ہوگا، نقصان کبھی نہ ہوگا۔ لہٰذا کسی کاروبار میں ایسے سرمایہ کا لگنا جس پر سرمایہ دار کو ایک مقرر شرح کے مطابق منافع دینے کی ضمانت دی گئی ہو، نقصان اور خطرے کے پہلوؤں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتا، چونکہ سرمایہ دینے والا کاروبار کے لیے نفع و نقصان میں شریک نہیں ہوتا، بلکہ صرف منافع، اور وہ بھی ایک مقرر شرح منافع کی ضمانت پر روپیہ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کاروبار کی بھلائی اور برائی سے اس کی کسی قسم کی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ انتہائی خود غرضی کے ساتھ صرف اپنے منافع پر نگاہ رکھتا ہے، اور جب کبھی اسے ذرا سا اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے کہ منڈی پر کساد بازاری کا حملہ ہونے والا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا روپیہ کھینچنے کی فکر کرتا ہے۔ اس طرح کبھی تو محض اس کی خود غرضانہ اندیشوں کی بدولت دنیا پر کساد بازاری کا واقعی حملہ ہو جاتا ہے، اور کبھی اگر دوسرے اسباب سے کساد بازاری آ گئی ہو تو سرمایہ دار کی خود غرضی اس کو بڑھا کر انتہائی تباہ کن حد تک پہنچا دیتی ہے۔ سود کی یہ 3 نقصانات تو ایسے صحیح ہیں کہ کوئی شخص بھی جو علم المعیشت سے تھوڑا سا تعلق رکھتا ہو ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ مانے بغیر کوئی چارہ ہے کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کی روح سے سود معاشی دولت کو بڑھاتا نہیں بلکہ گھٹاتا ہے۔ اب ایک نظر صدقات کی معاشی اثرات اور نتائج کو بھی دیکھ لیں۔ اگر سوسائٹی کے خوشحال افراد کا طریقہ کار یہ ہو کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق پوری فرح دلی کے ساتھ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات خریدیں، پھر جو روپے ان کے پاس ان کی ضروریات سے زیادہ بچے اسے غریبوں میں بانٹ دے تاکہ وہ اپنی ضروریات خرید سکیں، پھر اس پر بھی جو روپیہ بچ جائے اسے یا تو کاروباری لوگوں کو بلا سود قرض دیں، یا شرکت کے اصول پر ان کا ساتھ نفع و نقصان میں حصہ دار بن جائے، یا حکومت کے پاس جمع کر دیں کہ وہ اجتماعی خدمات کے لیے ان کو استعمال کرے، تو ہر شخص تھوڑے سے غور و فکر سے ہی اندازہ کر سکتا ہے کہ ایسی سوسائٹی میں تجارت اور صنعت اور زراعت ہر چیز کو بے انتہا فروغ حاصل ہوگا۔ اس کے عام افراد کی خوشحالی کا معیار بلند ہوتا چلا جائے گا، اور اس میں بحیثیت مجموعی دولت کی پیداوار اس سوسائٹی کی بنسبت بدرجہ زیادہ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ سود پر روپیہ وہی شخص چلا سکتا ہے جس کو دولت کی تقسیم میں اس کی حقیقی ضرورت سے زیادہ حصہ ملا ہو۔ یہ ضرورت سے زیادہ حصہ جو ایک شخص کو ملتا ہے قرآن کی نقطہ نظر سے دراصل اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کے فضل کا صحیح شکر یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے بندے پر فضل فرمایا اس طرح بندہ بھی اللہ کے دوسرے بندوں پر فضل کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ اس کے برعکس اللہ کے فضل کو اس کی غرض کے لیے استعمال کرتا ہے، جو بندے دولت کی تقسیم میں اپنی ضروریات سے کم حصہ پا رہے ہیں ان کے قلیل حصے میں سے بھی وہ اپنی دولت کے زور پر ایک جز اپنی طرف کھینچ لے تو حقیقت میں وہ ناشکرہ بھی ہے اور ظالم، جفاکار اور بدعمل بھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔